اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، یہ آیات روشن کتاب کی ہے۔ ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے جو یہ قرآن تم پر نازل کیا ہے، اس کے ذریعے سے ہم تم سے ایک بڑا عمدہ قصہ بیان کرتے ہیں اور تم اس سے پہلے بے خبر تھے۔ جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان، میں نے خواب میں 11 ستاروں، سورج اور چاند کو دیکھا ہے، دیکھتا کیا ہوں کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ باپ نے کہا، بیٹا، اپنے خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، نہیں تو وہ تمہارے حق میں کوئی فریب کریں گے۔ کوئی شک نہیں ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور اس طرح تمہارا رب تم کو برگزیدہ اور ممتاز کرے گا اور خوابوں کی تعبیر کا علم سکھائے گا اور پورا کرے گا تم پر اور یعقوب کے خاندان پر اپنا انعام، جیسا کہ اس سے پہلے تمہارے دادا پردادا یعنی ابراہیم اور اسحاق پر اپنا انعام پورا کر چکا ہے۔ بے شک تمہارا رب سب کچھ جاننے والا، بڑی حکمتوں والا ہے۔ بے شک یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں دریافت کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ جب یوسف کے بھائی بولے کہ ابا کو یوسف اور اس کا بھائی ہم سے زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم ایک جماعت کی جماعت ہیں، بے شک ہمارے باپ سارے غلطی پر ہے۔ یوسف کو یا تو جان سے مار ڈالو یا اس کو کسی ملک میں پھینک آؤ تو ابا کی توجہ صرف تمہارے طرف ہو جائے گی، اس کے بعد تم اچھے حالات میں ہو جاؤ گے۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، یوسف کو جان سے نہ مارو، کسی گہرے کنویں میں ڈال دو، کوئی راہ گیر اس کو نکال کر لے جائے گا اگر تم کو کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابا جان، کیا وجہ ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہمارا اعتبار نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں؟ آپ اس کو کل ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ ذرا وہ کھائے کھیلے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ انہوں نے کہا، اے بیٹا، مجھے رنج دیتی ہے کہ تم اسے لے جاؤ اور مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ اس سے غافل ہو جاؤ اور اس کو بھیڑیا کھا جائے۔ انہوں نے کہا، اگر اس کو بھیڑیا کھا جائے اور ہم ایک طاقتور جماعت ہیں تو ہم بڑے نقصان میں پڑ جائیں گے۔ جب وہ اس کو لے گئے اور اس بات پر اتفاق کر لیا کہ اس کو گہرے کنویں میں ڈال دیں تو ہم نے وحی کی یوسف کو کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم ان کو اس سلوک سے آگاہ کرو گے اور وہ تم کو پہچانیں گے بھی نہیں۔ اور وہ رات کو روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس پہنچے اور کہا، ابا جان، ہم تو آپس میں دوڑنے میں لگ گئے اور یوسف کو اپنے اسباب کے پاس چھوڑ دیا تو اس کو بھیڑیا کھا گیا، اور آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے، گو ہم سچ کہتے ہیں۔ اور ان کے کرتے پر جھوٹ موٹ کا خون لگا لائے۔ تو یعقوب نے کہا، حقیقت یہ نہیں ہے، بلکہ تم ایک بات اپنے دل سے بنا لائے ہو، تو صبر ہی کروں گا جس میں شکایت نہ ہوگی، اور جو تم کر آئے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مطلب ہے۔ اور ایک قافلہ وارد ہوا، انہوں نے اپنا سقا پانی کے لیے بھیجا، اس نے کنویں میں ڈول لٹکایا تو یوسف اس سے لٹک گئے۔ وہ بولا، ذہ نصیب، یہ تو حسین لڑکا ہے، اس کو قیمتی سرمایہ سمجھ کر چھپا لیا، اور وہ جو کر رہے تھے اللہ کو سب معلوم تھا، اور اس کو تھوڑی سی قیمت پر یعنی مدود
چند درہم پر بیچ ڈالا اور ان کو اس بارے میں کوئی لالچ بھی نہ تھا۔